السلام علیکم، میں ہوں فراست سعید، سوال نیوز ٹی وی سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں PS111 کراچی شہزاد قریشی صاحب، جو کہ MP ہیں وہاں کے۔ آئیے میں آپ سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں۔ کیا حال ہے شہزاد صاحب آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت؟ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو بجٹ آ رہا ہے سندھ میں جو پریزنٹ ہونے جا رہا ہے، یہ کس طرح کا بجٹ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے ایک پری بجٹ سیشنز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہوئے بھی، ان میں تمام MPAs اپنی اپنی سجیشن، ایڈوائزز اور جو پرپوز ہوتا ہے کہ یہ پرپوزلز وغیرہ دیتے ہیں کہ آپ ان حلقوں میں یہ عوام کی ضرورت کے تحت کام ہی کروائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے اب یہ 14واں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، مسلسل 14 سال سے اقتدار میں، یہ کبھی بھی اچھی سجیشن کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ اپنے مطلب کے کام جس میں زیادہ سے زیادہ ان کا مفاد ہو، ان کے پیسے بن رہے ہوں، عوام کا مفاد تو یہ شروع سے دیکھتے بھی نہیں آئے، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ ان کو اس سے کوئی غرض ہے۔ یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پیسہ کیسے بنے۔ آپ شاید یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر کا حال دیکھ لیں، کراچی تو کیا آپ سندھ کے دوسرے شہروں میں چلے جائیں تو آپ کو صرف تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن PTI بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، تو کیا PTI کا اس میں اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں ہے کہ وہ اس کو بجٹ کو عوام بجٹ بنانے میں اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ کر رہی ہے، فیڈرل بجٹ پیش کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا، وہ الحمدللہ کر رہی ہے۔ صوبوں کے لیے تمام مراد بھی رکھ رہی ہے، NFC کے تحت بھی ایک بجٹ رکھ دیا گیا ہے، اور جو پبلک سیکٹر کے جو ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ کراچی کے لیے ایک الگ سے پیکیج دیا تھا خان صاحب نے، اندرون سندھ کے 14 اضلاع کے لیے خان صاحب نے الگ سے پیکیج دیا۔ فیڈرل گورنمنٹ ایک حد تک مداخلت کر سکتی ہے، وہ اپنا بجٹ تو دے سکتی ہے، لیکن وہ سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکشن اس طرح سے نہیں دے سکتی۔ 18 ترمیم کے بعد یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ کے عوام کا سوچے، کراچی کے عوام کا سوچے، اور ذاتیات سے نکل کے عوام کی بھلائی کے لیے کوئی فیصلے کرے۔ اچھا، میں نے دیکھا آپ ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہو کے کارپیٹنگ بھی کروا رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں، تو کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی کمی ہے آپ کے حلقے میں، جس میں DHA بھی ہے اور کچھ اس کی ایسی آبادیاں بھی ہیں جہاں غریب طبقہ بھی رہتا ہے، تو کون سے ایسے کام ہیں جو ابھی بھی پینڈنگ ہیں اور PTI یا آپ اسپیسیفکلی اس میں بہت زبردست قسم سے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میرے حلقے میں الحمدللہ کام تو بہت ہو رہا ہے، اور میرے حلقے میں روڈز، انفراسٹرکچر، اسٹریٹ لائٹس، اسٹریٹس اور سیوریج کا سسٹم، یہ اوور آل کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ مسلسل ہم 2.5 سال سے کام کرا رہے ہیں اور بہت حد تک بہتری ہے۔ میرے حلقے کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے پانی ہے، پانی کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے لیے اب ہم RO پلانٹس وغیرہ اپنے مدد آپ کے تحت لگانے جا رہے ہیں۔ ڈیسیلیشن پہ کام ہوا تھا لیکن وہ پھر رک گیا، اس میں DHA اور CBC کو ایک اہم رول پلے کرنا ہے۔ ہم نے ہفکو سے ان کی میٹنگز بھی کرا دی تھی، سب کچھ کر لیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جس دن انشاءاللہ میرے حلقے کا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو میرے حلقے سے اچھا پورے کراچی میں کوئی حلقہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل، پانی کا ایک ایشو ہے کہ بلز بھی آ رہے ہیں لیکن پانی نہیں آتا۔ پانی کا بہت اہم ایشو ہے، اور یہ کراچی واٹر بورڈ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پانی کا مسئلہ حل کرے، پیچھے سے پانی دے۔ اوبیسلی پانی MPA تو پیدا نہیں کر سکتا، گورنمنٹ پیدا کرتی ہے۔ K4 کا منصوبہ انہوں نے لیٹ کیا، اور حالانکہ K4 اگر وقت پہ بن جاتا تو آج ہمارے شہر میں پانی کا کافی حد تک مسئلہ حل ہو جاتا۔ اسی طرح ہمارا ہب ڈیم ہے، ہب ڈیم میں مسلسل 3 سال سے بارشیں ہو رہی ہیں، وہ بھر چکا ہے، پھر بھی اس کا فائدہ عوام کو نہیں دیا جا رہا۔ اور میرا حلقہ تو کیا، پورا کراچی کی عوام پانی کے لیے ترس رہی ہے، اور پانی پہ سیاست ہو رہی ہے۔ یہ ٹینکرز بیچ رہے ہیں، ہائیڈرنٹ بنائے ہوئے ہیں، انلیگل ہائیڈرنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ کون ہے جن کا نام آیا ان پہ انکوائری ہوئی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ پانی تو دیکھیں لوگوں کو مل رہا ہے نا، DHA کے لوگ بیچارے پانی خرید رہے ہیں۔ جب وہ پانی خرید کے لے رہے ہیں تو لائن کے ذریعے ان کو کیوں نہیں مل رہا؟ اوبیسلی 2.53 دیتے ہیں، 9 to 12 MGD کی ضرورت ہے، اور یہ وہی پانی ٹینکر مافیا کے ذریعے بیچ رہے ہیں۔ ٹھیک، PTI پہ ایک بہت بڑا الزام اکثر لگایا جاتا ہے کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں، مطلب سب نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر پائے۔ جسٹ لائک ابھی ریسنٹلی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا، تو ایسے چیلنجز کو PTI کس طرح ایڈریس کر سکتی ہے؟ دیکھیں، خان صاحب نے اپنی ٹیم بنائی ہے، اس ٹیم کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر پلیئر اچھا پرفارم کرے،
کچھ اچھا پرفارم کریں گے, کچھ ایوریج ہوں گے, کوئی ایکسٹرا آرڈینری پلیئر ہوں گے. تو خان صاحب کا یہ بلیو ہے کہ جو اچھے ہیں ان کو پروموٹ کرتے رہیں, ان کو آگے چلاتے رہیں, اور جو پرفارمنس نہیں دے پا رہے یا خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن کرتا ہے تو خان صاحب زیرو ٹالرنس ہے. اور خان صاحب کوئی فرشتہ تو ہے نہیں ہے کہ وہ جس کے پہ ہاتھ رکھ دیں یا جس کو لے آئیں تو وہ کوئی بہت زیادہ ایماندار ہوگا. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں اصل چیز یہ ہے کہ خان صاحب الحمدللہ اللہ ان کو صحت دے, اور وہ جو ڈائریکشن کے ساتھ لوگوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے, جو بھی کرپٹ ہوگا وہ فلٹر ہو جائے گا. اور یہ جو بھی سیاستدان ہے, یہ جو ہاتھا پائی تشدد, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مندو خیل صاحب نے بھی صحیح نہیں کیا, اور نہ ہماری فردوس باجی نے کیا, غلط ہے. ہاتھا پائی نہیں کرنی چاہیے. ہم سیاسی لوگ ہیں, تحمل مزاجی کے ساتھ بات سے سننی پہلے چاہیے. بھی ایک واقعہ ہوا تھا اسسٹنٹ کمشنر ایک خاتون کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا, وہ بھی ایک کیس تھا فردوس عاشق اوان صاحب کا. دیکھیے اس میں یہ واقعہ اور واقعہ بڑا مختلف ہے. وہ ڈیوٹی کا معاملہ تھا, بیوروکریسی اے سی میں بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے, سیاستدان روڈ پہ گالی کھا رہا ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کچھ بھی غلط ہوتا ہے گالیاں کس کو پڑتی ہیں؟ سیاستدان کو. حالانکہ روڈ بنانے میں انجینئر بھی انوالو ہے, ڈپٹی کمشنر بھی انوالو ہے, ایڈمنسٹریٹر بھی انوالو ہے, تمام ایکسین بھی انوالو ہیں. ان پہ آواز کیوں نہیں کستی؟ کیا روڈ کی بجری, ابھی جو میں اپنے حلقے میں روڈ بنا رہا ہوں, کل آپ کو خدا نہ خواستہ کہیں غلط کام ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, اور میں نے کرپشن بھی نہیں کیا, میں نے کوئی 2 نمبری بھی نہیں کیا, انہوں نے ٹینڈر دیا ہے, انہی کے ٹھیکیدار ہیں, وہی کھڑے ہو کے کام کرا رہے ہیں, اور خراب کام کراتے ہیں, وہ یوں کر کے آرام سے سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی بخشنا نہیں چاہیے. جو لوگ انوالو ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ سیاستدان ہو, بیوروکریسی ہو, سب کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی پڑے گی, ورنہ تو یہ ملک میں چینج نہیں آتا. بہت ہی ٹف ڈیسیجنس بھی لینے ہوں گے عمران خان صاحب کو, صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں ایک کوسچن ہے, بڑی تیزی سے ڈائنامکس جو ہیں چینج ہو رہے ہیں. یہاں پہ رشیا اور چائنا پاکستان کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کی الائنس بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس سچویشن میں ہر ایریا میں مطلب ایک کام کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آگے چل کے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا اس سلسلے میں کچھ ایسی پارٹی کے اندر کوئی ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے وار کی, تو پھر کیا دیکھیے انشاءاللہ اب جو دنیا جس طرف جا رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وار ہوگی. اب سب ملکوں نے وار کے مزے دیکھ لیے. جہاں بھی جو ملک کمزور ہوا ہے نا, وہ اندر کے لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, اور وہ اندر کے لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے. میں ہر انٹرویو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں, لوگ آئیں گے آپ کو زبان کی بنیاد پہ لڑیں گے, لوگ آئیں گے آپ کو فرقوں کی بنیادوں پہ لڑیں گے. خدا نہ ان کی باتیں نہ سنیں, ان کو ڈسکریج کریں, کیونکہ ابھی اس وقت جو دنیا کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے نا, وہ یہ جو وار سے زیادہ یہ جو سوشل میڈیا وار ہے, یہ جو 5th جنریشن وار ہے, یہ زیادہ خطرناک ہے کہ لوگوں کے ذہن چینج کر دیں, غلط انفارمیشن دیں. اب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی خبر ہوتی ہے بغیر تصدیق کے اس کو آگے بڑھانا عوام شروع کر دیتی ہے. وہ تو نہ بڑھائیں, چلتا ہے, روکیں, تصدیق کریں. کیونکہ بعض دیکھیں ایک جنرلی آپ میری برائی بڑھا دیں گے نا, شاید ہو سکتا ہے ملک کو یہ نقصان نہ پہنچے, اخلاقی طور پہ پہنچے. آپ بہتان لگا رہے ہیں, اللہ پاک آپ سے حساب کتاب لے گا. لیکن آپ کوئی ایسے ایشو اٹھاتے ہیں مذہبی یا کسی علاقائی ایشو اٹھاتے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے آگے فارورڈ کرنے لگ جاتے ہیں, اور لوگ عوام سوچتی بھی نہیں ہے, اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف جائے گا, ہمارا ملک کمزور ہوگا. اور آپ یاد رکھیں, یہاں کے رہنے والے یہ سب سن لیں, اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو ہمیں کوئی ملک پناہ بھی نہیں دے گا. نہ ہمیں ایران دے گا, نہ سعودی عرب دے گا, نہ افغانستان دے گا, نہ ہندوستان دے گا, نہ چین دے گا. یہ یاد رکھیں, آج ہمارا ملک ہے تو ہماری عزت ہے, ہماری رسپیکٹ ہے. خدا را اپنے ذہنوں کو بڑا کریں. اور یہ جو شرپسند عناصر ہے نا, یہ آپ کو نا کیا کہنا چاہیے, اسکالر کوئی بن جاتا ہے. ایک تو آج کل ہر کوئی پروفیسر ہے, کوئی واٹس ایپ کا پروفیسر ہے, کوئی فیس بک کا پروفیسر ہے, بغیر تصدیق کے بات اٹھاتے ہیں اور آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری عوام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں, بہت ہی مشکل کام ہے سیاست میں, مطلب بہت ہی ٹائم دینا پڑتا ہے, تو آپ اپنا یہ بیلنس کیسے کرتے ہیں, اپنا فیملی کے لیے ٹائم نکالنا, دوستوں یاروں کے لیے, کیا پاسبل ہے؟ دیکھیں فیملی کا جو ہے, فیملی تو سفر کرتی ہے سیاستدان کی, اور اگر آپ نے صرف پیسے بنانے کے لیے آئیں, 2 نمبری کرنے کے لیے آئیں, گھومنے پھرنے کے لیے آئیں, انجوائمنٹ کے لیے آئیں, پھر تو یہ 5 سال آپ انجوائے کر کے چلے جائیں. ہزاروں MPs آئیں, ہزاروں چلے جائیں گے, کس نے کس کا نام یاد رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ایسا کام کر کے جائیں, اس سے ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں, ہمارے اس میں بہتری آ جائے,
اس کا بیسٹ حل یہ ہے جتنی اپنی 100% دے سکتے ہیں دیں. اس میں اوبیسلی فیملی بھی سفر کرے گی, تھینک لیس جاب ہے, لوگ آپ کچھ بھی کر لیں گے نا تو چند مخصوص لوگ ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کریں گے, گالیاں بھی دیں گے, برا بھلا بھی بولیں گے, لیکن آپ اتنا اچھا کر جائیں کہ آپ اللہ کے آگے بھی سرخرو ہو اور آپ کی سیلف سیٹسفیکشن ہو کہ یار میں نے یہ پرفارم کیا تھا, میں نے اپنا 100% دیا تھا. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب, آپ نے اپنے قیمتی آپ وقت کا میں سے شکریہ وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی سیشن میں آپ کو انشاءاللہ. انوائٹ کریں گے. تھینکس. انشاءاللہ.